بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ دیکھو، فہم القرآن اور حدیث اللہ کی وہ نعمت ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر بڑے سے بڑا کوئی عالم ہے، بڑے سے بڑا کوئی مفتی ہے، بڑے سے بڑا کوئی امام ہے، وہ قرآن کی وہ روح نہیں سمجھ سکے گا، وہ ایمان عقیدے کی بات کو نہیں سمجھ سکے گا، اور پھر شرک اور کفر کی دلدل میں چلا جائے گا اگر اس کو فہم نہیں ہے، اور ایک عظیم اکثریت کو، انسانوں کی اکثریت کو اپنے ساتھ گمراہ کر دے گا۔ دیکھیے، اس تقریر کے اندر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے سادہ سادہ واقعات کے اندر سے وہ توحید کا بیان سامنے لائے ہیں، جو عام طور پر ایسے نظر آتا ہے کہ یہ واقعات عجیب سے لگتے ہیں، اور کسی عالم دین نے، حتیٰ کہ مودودی صاحب، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک، یہ علی انجینئر، اور فضل الرحمان، طاہر القادری، طارق جمیل، جتنے بھی ہیں یہ مبلغ ٹائپ لوگ ہیں، کبھی انہوں نے یہ چیز سامنے نہیں لائے ہیں اس ایمان کے اس انداز سے کہ دیکھو، یہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ اور سلمان علیہ السلام کا واقعہ، اللہ نے اتنی بڑی بادشاہی دی ان لوگوں کو، اور چھوٹے چھوٹے ایسے واقعات پیش آئے کہ قرآن یہ واقعات یوں نہیں لاتا ہے، بلکہ یہ عقیدے کے لیے، توحید کو سمجھانے کے لیے ہر جگہ قرآن ان واقعات کو اسی انداز سے لاتا ہے کہ لشکر سلمان علیہ السلام کا جا رہا تھا، بڑے لشکر تھے، اور سامنے ایک وادی سے گزرنے لگے تو ایک چونٹی اپنی چیونٹیوں کو، تو اس میں مالک نے اس انداز سے بات بیان کی کہ دیکھو، ہر چیز کے اسی طرح گویا لشکر ہیں، اور ان کا کیسا نظام اور نظم و ضبط کس طریقے سے کام کر رہا ہے اللہ کی زمین کے اوپر، کہ اس چیمٹی نے، جو سردار چیمٹی تھی یا ان کی انچارج تھی، اس نے فوراً پکار کر کہا کہ میری بہنوں، بھائیوں، اپنی اپنی بلوں کے اندر گھس جاؤ، سلمان علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کے ساتھی ہیں، اور کہیں وہ تمہیں رون ڈالیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا اور نہ تمہیں پتہ چلے گا۔ اس طریقے سے اس نے خبردار کرنے کے بعد اس طریقے سے گویا اپنے ایمان عقیدے کا اعلان کیا کہ دیکھو، یہ سلمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن غیب نہیں جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چیونٹیوں کی اور دوسری چیزوں کی بولی معجزانہ طور پر سکھائی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے مالک نے مجھے کتنا احسان میرے اوپر کیا ہے اس انداز سے، اور پھر دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے کہ مالک، مجھے قائم رکھنا ایمان کے اوپر، اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ تو خوش ہو جائے۔ اس انداز سے بتایا کہ سارے انبیاء ہیں، اللہ کو پکارنے والے، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے دبے رہتے تھے، اللہ کے فرما بردار رہتے تھے، اللہ کی رضا کی طلب کی حریص رہتے تھے، اور تم ان کو پکارتے ہو، پوچھتے ہو۔ تو اس انداز سے شرم دلائی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کہ تم اشرف المخلوقات ہو، مشرکو، تم سمجھتے ہو کہ انبیاء علم الغیب ہوتے ہیں، ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں، اور تم نے یہ ایسے عقیدے بنائے ہیں یا ساریہ الجبل کے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سب خبر تھی کہ اس انداز سے کتنا شرک تمہارے اندر آیا ہے۔ دیکھو، ایک چونٹی ہے وہ تم سے زیادہ موحد ہے اور شرک نہیں کرتی ہے، مشرکہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد چھوٹی سی چڑیا ہے، یہ حدود ہے، اس کا ذکر آ گیا کہ سلمان علیہ السلام نے جب پریڈ گٹھی کی، سارے لشکر گٹھے ہوئے، تو اس کے بعد کہا کہ کیا وجہ ہے؟ حدود نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ غائب ہے۔ دیکھیے کس انداز سے یہ اللہ تعالیٰ نے کہا حدود غائب ہے جی، تو اس سے یہ مشرک لوگ نکالتے، دیکھا سلمان علیہ السلام کو غائب جانتے تھے، پتہ چل گیا حدود غائب ہے، لیکن اللہ ہے، مالک ہے، اس نے کہا کہ یعنی حدود نے کہ میں آیا ہوں ایک ایسی بستی سے، ملکہ سبا کے علاقے سے، اے پیغمبر علیہ السلام، آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ غیب نہیں جانتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، تو اندازہ لگی وہاں بھی وہی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے شرم دلائی کہ دیکھو مشرکو، ایک چھوٹی سی چڑیا ہے وہ تم سے زیادہ بہتر ہے، اس کا ایمان ہے کہ سلمان علیہ السلام غیب نہیں جانتے ہیں، اور پھر اس کے جذبات جو مجروح ہوئے تھے، عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں ہاں بھائی ٹھیک ہے، اگر یہ آگے پیچھے شرکت، آپ کو کیا تکلیف ہوتی ہے، آپ اتنی زیادہ دعوت دیتے ہیں لوگوں کے اندر، اس طریقے سے ان کو رد کرتے ہیں، تو اس طرح جو ہے بڑا فساد برپا ہو جائے گا، یہ وہ اس طریقے سے بھائی ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی ہم دیکھتے ہیں، کسی اور کو پکارا جا رہا ہو، یا علی مدد کے نعرے، یا رسول مدد کے نعرے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں کہ ہمارے مالک اور خالق کو چھوڑ کر، اس کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا جا رہا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی یہ چڑیا ہے یعنی یہ حدود ہے، تو اس کے جذبات مجروح ہوئے، اور آ کے کہا کہ سلمان علیہ السلام، میں وہ چیز دیکھ کے آیا ہوں، ایک ایسی قوم کہ ایسی اس کی مت ماری ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایسی کافرہ اور مشرکہ قوم ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر
جو ہے سورج کو سجدے کر رہے ہیں، اندازہ لگائیے اللہ کی اس جو بنایا ہوا ہے سورج، اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جس طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا عام لوگوں کو بھی کہ سورج اور چاند کو سجدے نہ کرو، مگر اس کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ بالکل اسی وزن کے اوپر یہ بات ہے کہ دیکھو آج جو نبیوں ولیوں کو تم سجدے ثابت کرتے ہو، خاص کر یہ محمد حنیف کے لوگوں نے جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ ثابت کیا، اس سے پہلے ابن کثیر نے بھی یوسف علیہ السلام کو سجدہ، اور ڈاکٹر اسرار نے، مودودی نے بھی یہ راستہ کھولا، علی انجینئر نے بھی یہی عقیدہ اپنایا، طاہر القادری، طارق جمیل، سارے اسی عقیدے کو، یہ منور سلطان ہو یا خلیل الرحمان ہو، سارے کے سارے کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ تو قرآن کو دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ تم سے زیادہ یہ ایک حدود ہے، یہ معاہد ہے مشرکو تمہارے اوپر۔ اس پرندے نے گویا لعنت کی ہے کہ ان انسانوں کو کیا ہو گیا، مت مری گئی ان کی، پھٹکار ہو ان کے اوپر کہ اللہ کو چھوڑ کر یہ سورج کو سجدے کر رہے ہیں، اور ایک عورت کو انہوں نے حکمران بنا لیا۔ اندازہ لگاؤ، عورت حکمرانی کے لیے نہیں بنی ہے۔ تو دیکھیے یہ بھی اس ہماری قوم کے اوپر آج یہ سوالیہ نشان ہے کہ کس طرح پہلے بے نظیر کو انہوں نے اپنا حاکم بنایا، اب یہ مریم نواز کو بنا دیا۔ شرم نہیں آتی، کوئی مرد لگتا ہے مرد رہا ہی نہیں ان کے اندر۔ تو جو جس کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں وہی اس کو سنبھالنی چاہیے۔ باقی اگر کافر مشرک دوسرے کرتے ہیں، اندرا گاندھی کو انہوں نے بنایا یا کسی اور کو، الزبتھ کو کوین بنایا، تو وہ تو کافر مشرک ہے، لیکن تم تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، تمہاری سمجھ میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں، لیکن کوئی سمجھائے تو پتہ چلے۔ تو اسی طریقے سے اور بھی واقعات ڈاکٹر صاحب لائے ہیں کہ دیکھو جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر ہے کہ کس طرح فرشتے آئے ہیں انسانی شکل میں، تو ان کو بھی نہیں پتا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے کھانے کا انتظام کریں گے، غیب نہیں جانتے، ورنہ پہلے کہہ دیتے۔ اور نہ ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے چلے گئے۔ پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی دیکھیے کہ اگر پتا ہوتا کہ اس درخت کے پاس جاؤں گا اور یہ کچھ ہو جائے گا تو کیوں جاتے اس کے پاس، غیب نہیں جانتے تھے۔ اور یہ سارے واقعات بیان کرتے ہیں کہ توحید ہی اصل ہے، اور یہ جو عقیدہ ہے کہ غیب کوئی جان جاتا ہے، علم ہو جاتا ہے اس کو، یہ شرک کی جڑ ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر بھی سماع موتا، مردوں کے سننے کا عقیدہ، اس کو شرک کی جڑ قرار دیا، اور حیات نبی فی القبر کہ نبی علیہ السلام کو پتہ چل جاتا ہے کون آیا کون گیا، یہ شرک کی جڑ ہے۔ اور جو پوری امت آج یہ عقیدے اپنائی ہوئی ہے، مزاروں پر جاتے ہیں اور سر میلے ہوتے ہیں کہ بابا جی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم یہاں سے چلیں تو سب کو پتہ چل جاتا ہے، تو یہ شرک کی جڑ ہے یہ عقیدہ۔ اللہ کے بندوں غور کرو کون اس سے بچا ہے؟ جتنے صوفی گزرے ہیں سارے کے سارے قبر پرست تھے، سب نے یہی عقیدہ اپنایا، اور واسطے وسیلے کا عقیدہ، پکاروں کا عقیدہ، سجدہ تعظیمی کا عقیدہ۔ تو یہ کس نے بیان کیے ہیں؟ اللہ کے بندوں غور کرو۔ اس لیے یہ جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے یہ دعوت اٹھی ہے، یہ بہترین دعوت اٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم و فراست دیا تھا، اور ان کے فہم و فراست کو پیچھے کر کے یہ جو دوسرے اپنے آپ کو آگے لائے ہیں جتنے بھی ہیں، چاہے یہ شروع میں نکلے تھے جو امیر بادشاہ ہو، عبد القادر سومرو ہو، عبد الحادی ہو، بشیر ملتانی ہو، بخت زادہ ہو، اور غضنفر چشتی ہو، یا پھر یہ 2005 کے اندر یہ گروپ نکلے ہیں سرفراز کی زیر نگرانی، اور پھر آگے جا کے یہ 4 حصوں میں بٹ گئے ہیں، یہ سارے کے سارے اپنے آپ کو آگے لاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے فہم و فراست کو پیچھے کرتے ہیں۔ تو لہذا اللہ کے بندوں واپس لوٹو ایمان خالص کی طرف، ورنہ تم سے ایک چیونٹی بہتر ہوگی۔ واقعی اللہ نے پھر صحیح کہا کہ اگر انسان مشرک بن جائے تو پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کوئی جانور بھی اس طرح شرک نہیں کرتا ہے، مزاروں پر نہیں جاتا ہے، یا اپنے کسی عام جنس کا وہ مزار بنا کے وہاں چادریں نہیں چڑھاتا ہے اور سربیلے نہیں کرتا ہے۔ لیکن یہاں ہمارے جماعت اسلامی کے نائب امیر پروفیسر غفور مودودی صاحب کی زندگی کے اندر پر امام چادر چڑھانے گئے ہیں، مفتی محمود صاحب حلوہ بانٹنے گئے ہیں قبر کے اوپر باٹی میں، اور اس کا سارے اس طرح مشرق ہمارے جرنیل مشرف صاحب چڑھاوے چڑھانے گئے ہیں، اور جنرل ضیاء صاحب کا تو کہنا ہی کہ سارے کے سارے، کوئی قیادت ہو، مذہبی قیادت ہو، عسکری قیادت ہو، یا ہمارے جج صاحبان ہوں، جتنے بھی ہیں، صدر ہوں، علوی صاحب ہوں، یا جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے کسی نہ کسی مزار کے ساتھ چمٹے ہوئے، شرک کے ساتھ چمٹے ہوئے، شرک کے رکھوالے بن گئے ہیں۔ تو ان کو کون بتائے گا اللہ کے بندوں؟ لہٰذا کی دعوت اٹھنی چاہیے، بالکل کھلی دعوت، اریاں دعوت، تاکہ ان کے کانوں تک یہ بات پہنچے اور حجت تمام ہو جائے، اور اگر یہ بات مانے تو یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، اور اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو جہنم منہ کھولے ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی سب بھائیوں کو اور ان کو عوام کو۔ اب سوشل میڈیا کا یہ ایک دور ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بھی آسانیاں فرما دی ہیں، اس کے اندر آڈیوز اپلوڈ کرو، ویڈیوز اپلوڈ کرو، اور یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر،
टिक टाक के ऊपर हर जगह इस दावत को फैलाओ और लोगों के कानों तक ये बात पहुंचे कि अल्लाह वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमान रहीम। और उसके बाद शिर्क की निशानदेही करो, खोल के बयान करो, मुशरिकों की निशानदेही करो। ये बड़े बड़े जितने गुजरे हैं तुम्हारे अकाबरीन जिनके ऊपर तुम फख्र करते हो कि हमारे बानी थे जमात के, ये जमात के बानी नहीं थे, ये शिरक के बानी थे। चाहे कासिम नानोतवी हो, मियाँ नज़ीर हो, शाह वलीउल्लाह का पूरा ख़ानदान हो, आला हज़रत हों या अबू आला हों या डॉक्टर इसरार हो या अली इंजीनियर हो, ये सारे के सारे शिरक के ऊपर खड़े हुए हैं। डॉक्टर इसरार हो या ये डॉक्टर नायक हो, हर जगह पे जाके वो रूह नहीं बयान करते हैं जो ईमान की रूह है, जो तौहीद की असल चीज़ है, वो नहीं बयान करते हैं। बाकी सारे मसाइल बयान कर जाएंगे, मखरज इनके बड़े अच्छे हैं, दलाइल इनके बड़े मजबूत हैं, ये हैं, लेकिन ईमान से इस तरह खाली हैं और तौहीद के अंधे हैं। अल्लाह ताला इनको भी समझ अता फरमाए। जो ज़िंदा है तौबा करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और जो मर गए हैं वो गए फ़ारग हो गए, अब उनके ऊपर रहमतुल्लाह अलैह की दुआ नहीं कर सकते हो। और अब ऐसे शिरक अकीदा रखने वाले किसी भी मसलक परस्त या फ़िरका परस्त को अपना इमाम नहीं बना सकते हो, लीडर नहीं बना सकते हो। ये अल्लाह की गैरत को ललकारना होगा। ज़रा अली इंजीनियर साहब कहते हैं कि कलमा गो मुशरिक है, कोई बात नहीं, मैं इनको इमाम बनाता हूँ, चंदे भी देता हूँ इनको। तो पूछो इससे कोई ईमान की हवा लगी है? तुमसे तो वो हुदुद बेहतर है, वो चींटी बेहतर है, जिसने अपने ईमान अकीदे के अंदर इस तरह गैरत दिखाई है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।